السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو میکس لائف ایزی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھ صحت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے گرمی کی سوغات تھادل کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو نہ صرف آپ کے بدن کی گرمی کو کم کرے گی بلکہ صحت کو بھی بنائے رکھے گی۔ چلیں جلدی سے اس کی ریسیپی کو چیک کر لیتے ہیں۔ تھادل یا ٹھنڈائی بنانے کے لیے میں 1 سپون سونف کا لے رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں 1 سپون کشمش کا بھی یہاں پر یوز کروں گی۔ کشمش کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے تاکہ اس پہ لگی ہوئی ڈسٹ اتر سکے۔ اب میں ان میں 2 سپون 4 مغز کے ایڈ کروں گی۔ 4 مغز ہمارے دماغ کو پرسکون رکھتے ہیں۔ میں ان میں 4 سبز الائچی کو کوٹ کر ان کے چھلکوں کے ساتھ ہی یہاں پر یوز کر رہی ہوں۔ تھادل کے لیے میں 1 سپون سفید تل کا بھی یوز کروں گی۔ تلوں کو پانی میں بھگونے سے ان کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب میں یہاں پر 2 سپون خشخاش کے یوز کر رہی ہوں۔ خشخاش کو میں ہمیشہ واش کر کے خشک ہونے کے بعد انہیں روسٹ کر کے رکھ لیتی ہوں، جس سے ان کی شیلف لائف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تھادل کے لیے میں 2 سپون باداموں کو الگ سے بھگو کر ان کا ریموو کرنے کے بعد ان کے پیسز کر کے انہی میں ایڈ کر دوں گی۔ اس تھادل کو زیادہ انرجیٹک بنانے کے لیے میں یہاں پر 7 کھجوروں کو لے کر اچھی طرح سے واش کر چکی ہوں اور ان کے سیڈز کو بھی ریموو کر دیا ہے۔ کھجوریں ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ جیسا موسم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موسم کے مطابق اس موسم کا پھل عطا کرتے ہیں۔ کھجوریں گرمی کا پھل ہے، اسے گرمی میں بھی یوز کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ سارا سال ہی یوز ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں سے نبیت بنا کر یوز کرتے تھے۔ اسے بنانے کے لیے رات کو کھجوروں کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے اور صبح اسے پانی میں مسل کر اس پانی کے ساتھ اسے یوز کیا جاتا ہے۔ اس نبیت کے استعمال سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اب میں ان تمام اجزاء میں پانی ایڈ کر دوں گی اور اسے بھگو کر 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی۔ اس میں ہم 7 عدد کالی مرچ کو بھی ایڈ کریں گے، جو تھادل کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ انہیں رکھے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اب ہم انہیں گرائنڈر جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے۔ اس میں میٹھے کے لیے کسی چیز کا یوز نہیں کر رہی کیونکہ میں نے اس میں کھجور اور کشمش کو یوز کیا۔ آپ چاہیں تو گڑ اور شکر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں اس میں چل واٹر ڈالوں گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہوئے میں اسے گرائنڈ کرتی رہوں گی۔ گرائنڈ کرتے ہوئے میں اس میں آدھا دودھ اور آدھا پانی کا یوز کروں گی۔ اب میں اسے چھلنی سے چھان لوں گی۔ آپ چاہیں تو اسے ململ کے کپڑے کے ساتھ نچوڑ بھی سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اسے بغیر چھانے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اس کے 2 سے 3 دفعہ اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا پڑے گا تاکہ یہ بالکل سموتھ پیسٹ بن جائے۔ اب میں اس بچے ہوئے مٹیریل کو دوبارہ سے پانی اور دودھ ڈال کر گرائنڈ کر لوں گی۔ سیکنڈ ٹائم بھی میں نے اس تھادل کو گرائنڈ کر لیا ہے۔ اب میں اسے سٹین کر لوں گی۔ میری اس ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن رکھیں تاکہ آپ میری ایسی ہیلدی ریسیپیز کو بآسانی دیکھ سکیں۔ اب اس بچے ہوئے مٹیریل کو ضائع نہ کریں۔ اسے آپ ہینڈز، فیٹ اور فیس پر ایسے ہی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر دودھ اور دہی کو ملا کر لگا لیں، جس سے آپ کی سکن سافٹ، گلوئنگ اور کلین ہو جائے گی۔ ٹھنڈا ٹھار تھادل۔ گرمیوں کے موسم میں تھادل سے بڑھ کر کوئی مشروب ٹھنڈک کے لیے پرفیکٹ نہیں۔ آپ خود اور بچوں بڑوں کو بنا کر دیں۔ انہیں کولڈ ڈرنک اور انرجی ڈرنک سے منع کریں۔ صحت اور ٹھنڈک کے اس خزانے کو گرمیوں میں آپ ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، جس کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ میری اس ریسیپی کو ضرور پسند کریں گے اور اسے ایک بار تو ضرور ٹرائی کریں۔ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی، پھر آپ اسے پوری گرمیاں بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔